الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم معزز سامعین، کسی شاعر نے کہا ہے، کبھی آنسو کبھی سجدہ کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا. کبھی آنسو کبھی سجدہ کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا. خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے. میرے دوستو، آج پوری دنیا کے اندر ہم پریشان ہیں. پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہیں. پوری دنیا کے اندر لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریشانی کیسے دور ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر کیسے اترے گی؟ ہم کیا کریں گے؟ کیا اعمال ہماری زندگی کے اندر لائیں گے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے اوپر اترے گی اور پوری دنیا کے مسلمان صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک چائے کھانے والا، چائے کے جس کا ہوٹل ہے، ہوٹل کا مالک صبح سے لے کر کے شام تک اپنی چائے کے ہوٹل میں رہتا ہے اور سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے. اور شام میں ہوٹل اپنے نوکر کے حوالے کر کے میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تاکہ کوئی گولی لائے سر کا درد دور ہونے کے لیے. اور جب میڈیکل اسٹور کے اوپر پہنچتے ہیں تو میڈیکل کا اسٹور جو مالک ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. اس کے نوکر سے پوچھتے ہیں کہ مالک کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کے ہوٹل کے اوپر چائے پینے کے لیے گئے ہیں. بول رہے تھے سر میں بہت درد ہے، تھوڑی چائے پی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سر کی درد دور ہو جائے. میرے دوستو، سکون حاصل کرنے کے لیے میڈیکل والا چائے کے ہوٹل کے اوپر اور چائے والا میڈیکل کے اسٹور کے اوپر، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم در ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں تاکہ مجھے سکون مل جائے، اور سکون ملتا نہیں ہے بلکہ ہم اور اپاہج بن جاتے ہیں، لنگڑے بن جاتے ہیں. اس طرح دنیا والے مجھے رسوا کرتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بادشاہ نے ایک باز کو پالا اور اس کو شکاری بنایا. بہت ہی وفادار شکار تھا. وہ باز ایک پرندہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بادشاہ نے اس پرندہ کو اپنا محبوب بنایا اور ہر وقت اس کے اشارے کے اوپر ہے وہ پرندہ. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پرندہ بادشاہ کے محل سے اڑ کر کے کہیں اور چلا گیا. ایک بڑھیا کی جھوپڑی کے پاس جا کر کے بیٹھا. وہ بڑھیا بہت رحم دل تھی. ویسے جب عورتوں کی عمر گزر جاتی ہے اور آدھا سے زیادہ ہو جائے تب اس کے اندر رحم کا مادہ آتا ہے، اس سے پہلے نہیں. وہ عورت، وہ بڑھیا اس پرندے کو دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس کے جو چونچ ہے وہ بہت لمبے ہیں. کیسے کھانا کھاتا ہوگا بیچارہ، بہت پریشان رہتا ہوگا. اس کے ناخن بھی بہت لمبے ہیں، کس طرح چلتا ہوگا یہ؟ کیونکہ وہ شکاری پرندہ تھا وہ اور پالا ہوا پرندہ تھا. بڑھیا سامنے گیا، بڑھیا کے ہاتھوں کے اوپر آ گیا وہ، اور اس بڑھیا نے اس کو پکڑ کر کے اس کینچی سے اس کے چونچ بھی کٹ کر دیے اور کینچی سے اس کے ناخن بھی کٹ کر دیے. اب سکون ملے گا اس کو، بہت پریشان تھا یہ.
اور اس کے پر کو بھی کٹ کر دیے. اب وہ پرندہ نہ تو اڑنے کے قابل ہے، نہ تو شکار کرنے کے قابل ہے، اور نہ تو اپنے پنجوں سے کوئی چیز پکڑنے کے قابل ہے. پوری دنیا کے اندر ہمارا حال، ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے، اسی پرندے کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا تھا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت دی تھی، لیکن ہم اس پرندے کی طرح ہو گئے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے دوسروں کے در کے اوپر بھٹکتے رہے، اور جو حال اس پرندے کا ہوا، اس باز کا ہوا، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا وہی حال ہے جو اس پرندے کا ہے. یہ مسلمان جو کبھی شیر کی طرح چنگارتا تھا، وہ شیر کی طرح دھاڑتا تھا وہ، اور آج بلی اور چوہا بن کر کی زندگی گزار رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرو، کیا اللہ کے خزانے کے اوپر چور ڈاکو لوٹ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ کا جو خزانہ ہے اس کو کوئی چور چوری کر رہا ہے یا کوئی ڈھاکہ ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا کہ تمہارے پیر کو زمین کے اوپر ثابت قدم رکھیں گے، کوئی تمہیں ادھر سے ادھر نہیں کر پائے گا. کیا مطلب ہے ان آیتوں کا؟ کہ اللہ کی مدد کرو. میرے دوستو، اللہ کا جو دین ہے اس دین کا تم مدد کرو. اس دین کا مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پورے احکام تمہاری زندگی کے اندر آ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہماری زندگی کے اندر آ جائے. میرے دوستو، جب معلوم ہوگا کہ دین کے لیے یہ مددگار ہے، جو ہم دین کا مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتر رہی ہے، ورنہ دنیا کے اندر بھٹکتے رہیں گے جس طرح آج ہو رہا ہے. ہم اللہ کے در کو چھوڑ دیے ہیں. میرے دوستو، دنیا کے اندر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، تو یہ انسان اللہ کو اپنا رہنما کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اللہ کو اپنا سرپرست کیوں نہیں بناتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ موت کے وقت اپنی پوری جائیداد کو بیت المال کے اندر داخل کر دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ تو اولاد کے لیے چھوڑ دیجئے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ نیک ہے، اگر یہ صالح ہے، اگر یہ ایمان والا ہے، اگر اس کی زندگی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو اس کا نگہبان اللہ ہے، اس کا مددگار اور ناصر اللہ ہے. اور یہ صالح اور نیک نہیں ہے تو اس کا مددگار کوئی نہیں ہے. اگر ہم پوری سلطنت بھی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، یہ پوری کی پوری سب کچھ ختم کر دے گا. آج وہی حال ہمارا ہوا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو لوگ صالح ہوتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، ان کا نگہبان، ان کا سرپرست اللہ ہوتا ہے. صحابہ کرام نے قربانی دے کر پوری دنیا کے اندر دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، اور آج ہم کوٹ اور پتلون پہن کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کیا، ایمان کو بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد نہیں اتر رہی ہے. اللہ کو ہم نے کبھی نگہبان بنایا ہی نہیں.
میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو، جس اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہے، جس اللہ کے اوپر ہم امید رکھتے ہیں، تو اس اللہ کو ہم اپنا نگہبان بنا لیں۔ نگہبان کیسے بنائیں گے؟ سرپرست کیسے بنائیں گے؟ اگر ہم نے گناہ کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں۔ جب توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی رہے گی۔ میرے دوستو آپ دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو، انہوں نے صلیبیوں سے جنگ لڑا اور جیت حاصل کی اور پوری دنیا کے اندر پیغام پہنچا دیا کہ مسلمان ابھی بھی زندہ ہے، اور قبلہ اول کو اپنے قبضے میں حاصل کیا اور اس کے اندر باجماعت نماز ہوئی۔ لیکن شام ہوتے ہوتے معلوم یہ ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ دشمنوں کی فوج بحری جہاز میں آ رہے ہیں اور صبح تک پہنچ جائیں گے اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین نے عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو بیت المقدس کے اندر بند کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ پوری رات کبھی رکوع میں اور کبھی سجود میں اور کبھی مصلی کے اوپر کبھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پوری رات سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی طرح گزار دیا، اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ کو اپنا نگہبان بنایا۔ جب صبح فجر کی نماز ہوئی اور فجر کی نماز کے بعد سلطان صلاح الدین باہر آئے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک بابا دراز قد کے ہیں، سفید داڑھی ہے اور باہر گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا بابا آپ دعا کر دیجئے، دشمن کی فوج ابھی آ رہی ہے۔ وہ بابا نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، انہوں نے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہاری رکوع اور سجود کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحری جہاز کو سمندر کے اندر غرق کر دیا ہے، اب وہ آ نہیں سکتا ہے۔ وہ تھے مسلمان، اور آج ہم تو 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی نصرت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں آپ رابعہ بصریہ کو دیکھیے، سوئی ہوئی ہے، ایک قیمتی چادر ہے، ایک چور آیا اور وہ قیمتی چادر کو چورا کر کے جانے لگا، وہ جیسے دروازے کی طرف گیا معلوم یہ ہوا کہ اندھیرا چھا گیا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ فوری گھبراہٹ میں آ کر کے چادر کو وہیں چھوڑ دیا اور بھاگا۔ جیسے گیٹ تک آیا غیب سے آواز آ رہی ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے، کیا فرمایا کہ میرا دوست سویا ہوا ہے تو اس کا جو دوست ہے وہ جاگ رہا ہے، تم میرے دوست کے گھر میں چوری کیسے کر سکتے ہو؟ دیکھ رہے ہیں مدد ہے۔ کوئی آج اس طرح کی کوئی بھی عورت، ایک بڑھیا بادشاہ، بہت سارے گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں، ایک بادشاہ تھا، ان کے محل کے بازو میں بڑھیا کا جھوپڑی تھا اور بادشاہ نے پولیس کو بھیجا اور بڑھیا سے جا کر کے کہا وہ گھر خالی کرے، وہاں پہ بادشاہوں کا ایک اور محل بنے گا۔ پولیس گئی وہاں پہ، بڑھیا نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی زندگی کے کئی بہاریں اسی جھوپڑی میں دیکھے ہیں، ہم اس کو خالی کبھی نہیں کریں گے، بادشاہ کو جو کرنا ہے کر لے۔ وہ پولیس واپس آئی اور وہ بڑھیا 1 مہینہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے یہاں گئی ہوئی تھی، گھر بند تھا۔ بادشاہوں نے پولیس کے ذریعے سے، اپنے کارندوں کے ذریعے سے اس جھوپڑی کو ہٹایا اور 1 مہینے کے اندر عالیشان بلڈنگ بنا دیا وہاں پہ۔ جب بڑھیا آئی وہ واپس
وہ دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارا گھر کہاں پہ ہے. پولیس نے کہا کہ تمہارے گھر کو گرا کر کے بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کر لیا ہے اور تم تو یہاں تھے بھی نہیں. وہ بڑھیا اسی وقت سر اوپر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے اللہ، میرا سرپرست، میرا نگہبان تو ہے. اللہ کو خطاب کر رہی ہے وہ بڑھیا. میں یہاں پہ نہیں تھی لیکن تو ہر جگہ ہے، تو یہیں پہ تھا، اللہ کی ذات تو یہیں پہ تھا. اے اللہ، تو نے کیسے نہیں دیکھا؟ اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کا وہ محل زمین دوز ہو گیا، گر کر کے بکھر گیا. وہ بادشاہ دوڑے ہوئے آیا جب ان کی پولیس نے خبر کی وہاں پہ کہ بڑھیا کی بددعا سے آپ کا محل لرز رہا ہے. دوڑتا ہوا ننگے پاؤں آیا وہ اور بڑھیا کے پیروں میں گر گیا. وہ دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آ رہی ہے. میرے دوستو، اللہ کی مدد اگر مجھے چاہیے تو آپ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا ان کی صحبت کو اختیار کریں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کا نگہبان اللہ ہوتا ہے. اور آج تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ علماء سے اور مشائخ سے، صلحاء سے، مسجد کے امام سے، مسجد کے مؤذن سے نفرت کرتے ہیں. یہ ایک وجہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں. اللہ کے واسطے کبھی بھی علماء اور صلحاء سے ایک ذرے کے برابر بھی آپ کے دلوں میں کینہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلب کر لیں گے اور آپ کی موت کفر کے اوپر ہوگی. اس وجہ سے میرے دوستو، ہم نیکوکار بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور استغفار کریں اور اللہ کی جانب رجوع کر لیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے، بغیر کریم کہتے ہیں بغیر کسی استحقاق کے دے دینا، ہم مستحق نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر کریم نہیں ہوتے تو کسی بھی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی منافق کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتے. یہ اللہ کی صفت ہے، کریم ہے، اور جو کوئی بھی اللہ سے مانگے گا اللہ ان کو عطا کرے گا. صرف مومن ہی نہیں، مومن کے علاوہ جو بھی مانگے گا اللہ سے، یہاں تک کہ شیطان نے مانگا اللہ نے اس کو بھی عطا کیا. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے مانگا اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا بنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا نگہبان بنا لیں، اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیں میرے دوستو، اور دین کی مدد کرتے رہیں اور کسی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی مول نہ لیں. حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ فی الحرب. اگر میرے کسی ولی سے کسی نے بدتمیزی کی، دشمنی کی، تو میرے طرف سے اعلان جنگ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں. مدد اللہ کی نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر آپ کسی امام صاحب کے پاس مسجد میں پہنچ جائیں اور امام صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا حدیث کی درس دے رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے، اور وہ قرآن شریف پڑھیں گے جب کسی اسٹیشن پہ پہنچیں گے تب آپ کی جانب متوجہ ہوں گے، اور وہ کھڑے رہے 15 منٹ کھڑے رہے اور جا کر کے سیکریٹری صاحب کو شکایت کی. یہ امام ہمیں نہیں چاہیے، ہاں بہت تکبر آ گیا ہے. میرے دوستو، قرآن کی عظمت ہی ایسی ہے، قرآن اللہ کا کتاب ہے. جب تک ہم کسی اسٹیشن پہ نہیں پہنچیں گے ہم کسی انسان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں. اگر حدیث پڑھ رہے ہیں
جب تک وہ حدیث پوری نہ ہو جائے ہم آپ کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور جاہل سیکریٹری ہوتے ہیں مسجد کے، فوری امام صاحب کو کہہ دیتے ہیں حضرت آنے والے مہینے کے 1 تاریخ کو آپ مسجد خالی کر دو. سو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے ہمارا ایمان. نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ حدیث کی عظمت ہے، نہ علماء کرام کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے در در ہم بھٹک رہے ہیں. کبھی اس مزار پہ اور کبھی اس مزار پہ، اور مزار والے کون ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ قادری ہے یا سلسلے چشتیہ ہے یا سلسلے سہروردیہ ہے یا سلسلے نقشبندیہ ہے، کون سے مشائخ سے تعلق ہے یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، کروڑوں کی دولت ہے، اربوں کی دولت ہے، اور بے سکونی کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کے پاس. اس کے باوجود دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ سکون پیسے میں تلاش کر رہا ہے، کیونکہ وہ سکون قلب اپنی بلڈنگ میں تلاش کر رہا ہے، وہ سکون قلب دنیا کی دولت کے اندر تلاش کر رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر کے اندر دل کو سکون ہے. نہ ہمارے اندر ذکر ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا ذکر 5 وقت کی نماز ہے. اب ہم نماز پڑھنے رہے ہیں اور وظیفے پہ وظیفے چل رہا ہے، چلہ پہ چلہ چل رہا ہے، کام نہیں کرے گا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان کے اوپر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، دل اور دماغ کے اوپر ہے کہ آج دکان میں بکری ہی نہیں ہوئی. یہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کے اوپر مار دیں گے. بھائی اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو کم از کم دلوں کے اندر استحضار تو ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیں، اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کریں، علماء سے تعلق کو جوڑیں، صلحاء سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، مشائخ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. اگرچہ بعد میں وہ توبہ ٹوٹ بھی کیوں نہ جائے، اس کے باوجود پھر توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لمم کا مطلب یہی ہے کہ کبھی کبھار پھسل گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا جو رب ہے وہ وسیع مغفرت والا ہے. کیوں نہیں ہم اللہ کے دربار میں رجوع کر لیں. اس وجہ سے میرے دوستو اللہ سے مانگتے رہیں، اپنے مشائخ سے تعلق کو جوڑیں، اور جو لوگ نیک ہیں ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں، اور ہر موڑ کے اوپر دین کی مدد کرنے کی کوشش کریں، چاہے جیسے بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اس زندگی میں، اس دنیا میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اور جس کا نگہبان اللہ ہو اس کو دنیا میں کون رسوا کرے گا؟ کوئی رسوا نہیں کر سکتا ہے. میرے دوستو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھ